لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کاظم عابدی، صدر پاک محرم ایسوسیشن، انتہائی عدالت کے باوجود کہ جبکہ آج میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، موجودہ پاکستان بالخصوص کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کے باعث آپ کے سامنے موجود ہوں اور ہسپتال سے ڈسچارج ہو کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو انتظامیہ اور گورنمنٹ کے رویے سے آگاہ کر دیں۔ ہم پاک محرم ایسوسیشن حکومت وقت سے عباس ٹاؤن بم دھماکے، کل رات جبکہ دیگرے 2 بم دھماکے اور جو کہ اورنگی ٹاؤن میں ہوئے، اس کے بعد راولپنڈی میں ہونے والے دھماکے اور 25 مومنین کی شہادت، اور آج صبح خلبہ کالونی میں مجلس علی سے برآمد ہونے والے 8 کلو وزنی بم، اور اس اب سے کچھ دیر پہلے گجرانوالہ میں ہونے والے بم دھماکے کے خلاف حکومت وقت سے اپنا پرزور احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ حکومت وقت یہ جان لے کہ آزاداری نہ کبھی روکی جا سکی تھی اور نہ کبھی روکی جا سکے گی۔ انشاءاللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، مرد آباد۔ یا علی یا علی یا علی مدد۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ میں پاک محرم کی انتظامیہ کے بہاف پہ آپ تمام حضرات سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے پرآشوب حالات میں، اتنے خراب حالات میں کراچی کی انتظامیہ پاک محرم ایسوسیشن کے انتظامی امور میں مسلسل دخل اندازی کر رہی ہے۔ شیم 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ نشر پاک کی مجالس کی پرمیشن کے لیے 11 اکتوبر کو تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس میں اپلیکیشن وصول کر دی گئی، جمع کرا دی گئی۔ پولیس کی طرف سے ہمیں اجازت مل گئی، مگر کمشنر کراچی صاحب نے ہمیں روکے رکھا، اور 4 دن پہلے میں مجبور ہو گیا کہ میں ہائی کورٹ میں نے پٹیشن فائل کی تاکہ پرمیشن دی جائے۔ میں اس بات کا اعلان کرتے وقت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آج ہماری عدالتیں آزاد ہیں۔ عدالت نے دخل اندازی کی اور جس کی وجہ سے آج یہ مجلس برپا ہو رہی ہے۔ دشمن اہل بیت پہ ہم ایک باوقار قوم کی حیثیت سے عزاداری کے مقدس امور میں ہر قسم کی سیاسی، انتظامی یا تنظیمی دخل اندازی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آپ عزاداران امام حسین اس بات کی شاہد ہیں کہ گزشتہ سالوں کی بنسبت اس سال نشر پاک میں مجلس اعضاء سیکیورٹی کے انتظامات احسن طریقے سے کیے گئے ہیں۔ بزرگوں کے لیے سینئر سٹیزن کیمپ، بیٹھنے کی جگہ، وہ بزرگ جو کہ نشر پاک میں پیدل نہیں آ سکتے، ان کے لیے نشر پاک کے گیٹ میں ویل چیئرز کا انتظام کیا گیا ہے۔ پنڈال اور سیکیورٹی میں آپ سب کی حضرات کی زیادہ سے زیادہ سہولت کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس سال نماز کے انتظامات میں کو بھی وسیع کیا گیا ہے۔
نشتر پارک میں ادا کی جانے والی نماز میں شرکت پچھلے تمام سالوں کی بنسبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ امامت کے فرائض تاریخ نشتر پارک میں پہلی مرتبہ نشتر پارک میں امامت کے فرائض خطیب نشتر پارک عالی جناب قبلہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب خود انجام دے رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں شکر گزار ہوں قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب کا، میری کوئی اوقات نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، میں تو صرف ایک فرش ادا بچھانے والا ہوں، چھوٹا سا خادم ہوں۔ ایک سازش کے تحت ہماری توجہ آزاداری امام کے انتظامات اور آپ کی سیکیورٹی سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم آپ عزیزاروں سے ملتمس ہیں کہ صبر و حکمت سے کام لیجیے، ہرگز کسی اندرونی یا بیرونی سازش کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ-و-امان میں رکھے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ میں ملتمس ہوں حضرت الاسلام والمسلمین مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے کہ وہ سیرت نبی کی عنوان سے جو مجالس منعقد ہو رہی ہے اس کو آج منزل پر آپ کو روکنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی کلمہ ہو خاک و خون میں کام کرتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وهو مسلم، جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ اگر کسی مسلمان اور کلمہ گو کو اس انداز سے خاک خون میں غلطان کیا جائے تو ماننے والوں کو کیا کہیے گا؟ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو سازش کا شکار ہے، کسی کے موقع ہے، کہیں سے تنخواہ پاتی ہے، کسی کے اشارے پر عمل کر رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو سمجھدار ہیں مگر دل کے بیمار ہیں، انہیں حسین حسین کہنے والوں سے کینہ ہے، انہیں امام حسین کے ادکاروں سے حسد ہے، انہیں ادکار امام حسین سے گوز ہے، اس لیے کہ یہ حسینی ادکار یا حسین کہنے والے یہ ان کے گمان کے مطابق ان کے بڑوں کے چہروں سے نقاب اتارتے ہیں، تاریخ میں بد کرداروں کی حقیقت روشن کرتے ہیں، معیار اور حقیقت اور حق پر رہنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔
مگر یہ کہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے روزی نواز ہوگا چاہے کسی کو نہیں لگتی ہے. اب ہم ان کے مزاج پر نہیں چلیں گے حکم الہی پر عمل کریں گے. حکم الہی یہ ہے کہ ظالم کو ظالم کہو مظلوم کو مظلوم کہو مظلوم کا ساتھ دو. میرا دشمن آپ کا دشمن عزاداری کا دشمن عزادارے کا دشمن افسوس یہ ہے کہ بے وقوف. اگر ہمارا دشمن سمجھدار ہوتا ہے تو ہمیں کچھ پریشانی ہوتی. ہمارا دشمن بے وقوف ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ ماں کے شکم میں سب سے پہلے یہ جنین جس صلاحیت کو پاتا ہے اللہ جیسے صلاحیتیں ماں کے شکم سے عطا کرتا ہے ان میں سب سے پہلی صفت سب سے پہلی صلاحیت سننا ہے. سماعت. سب سے پہلے ماں کے شکم میں آ جانے والا بچہ سب سے پہلے جو اس کے اندر طاقت آتی ہے وہ سننے کی طاقت آتی ہے. مجلس میں ڈاکٹر الطاف بیٹھے قرآن مجید کی آیت بھی ہے. سب سے پہلے پروردگار عالم اس جنین کو جو صلاحیت عطا کرتا ہے وہ سننے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. یہ ابھی دنیا میں نہیں آتا کہ یا حسین سنتا ہے. جس کی ولادت میں حسین حسین ہو, جس کی طبیعت میں یا حسین ہو, جس کی ولادت کے ساتھ حسینی جذبہ ہو اسے بم دھماکے سے روکا نہیں جا سکتا. یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے. حسین نے اللہ کا نام بلند کیا, اللہ حسین کا نام بلند رکھے گا. اور بلند نام رکھنے کے لیے اس نے جس قوم کا انتخاب کیا وہ یہ قوم, یہ کسی طرح بھی کسی بم دھماکے سے ڈرنے والی نہیں ہے. میں تعریف کروں گا, حوصلہ دوں گا پولیس اور رینجرس کے افسران اور اہلکاروں کو کہ وہ بھی متاثر ہے, وہ بھی خدمت کر رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی جب یہ طے ہو جائے کہ وہ حفاظت کریں گے تو پھر یہ عزادار اپنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں, اس لیے کہ ذمہ داری تو ان کی ہے. لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتے, وہ اپنی ذمہ داری میں اگر سہلنگاری کا شکار ہو جائے تو یہ دھوکہ ہے. میں نہیں بتانا چاہتا کہ کہاں کہاں سہلنگاریاں ہیں. میں ان کی تعریف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سہلنگاریاں کہاں کہاں ہیں. اس پر گفتگو کی ضرورت ہے اور کسی فورم پر بات کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو آمادہ نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی نعرہ یہاں سے کسی فورس کے خلاف بنا ہو, اس لیے کہ ان کی خدمات ہیں, یہ بھی متاثر ہے. ابھی جناب کاظم آبدی صاحب کسی کا نام لے رہے تھے کہ وہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے صاحب, ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس مقدس ممبر میں ہوتا ہے. اتنا ضرور ہے, اتنا ضرور ہے کہ عزاداری امام حسین کے سامنے جو آیا وہ اتنا ذلیل ہوا, اتنا ذلیل ہوا یا یزید کہلایا یا یزید کا پیروکار ہے. لہٰذا عزاداری امام حسین میں کوئی رکھنا نہیں ہونا چاہیے, کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی رکاوٹ ڈالے تو وہ اپنی خیر منائے, اس لیے کہ ہمارا مقابلہ اس سے نہیں ہے, حسین کا مقابلہ اس سے. کسی کے نام کے ساتھ حسینی نشانیاں لگ جانا ہم اس کو نہیں مانتے. کسی کے گھر پہ علم لگا ہوا ہو ہم اسے نہیں مانتے جب تک کہ اس کے دل میں حسینیت نہ ہو, جب تک اس کے کردار میں حسینیت نہ ہو. مرکز کو توڑنے والا خود ٹوٹ جاتا ہے, مرکز نہیں ٹوٹتا.
عزیزان گرامی، لہٰذا آپ محسوس کریں کہ یہاں کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں آج اپنا مزاج بدل کے بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ یہ پورے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی دوریں کہاں سے ہو رہی ہیں، یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے، کس کے اشارے پر ہو رہا ہے، یہ کہاں سے تغذیہ ہوتے ہیں اور کہاں سے تلخا پاتے ہیں، نہیں معلوم آپ کو کہ یہ کون لوگ ہیں اور کون ان کو پرورش دے کر خود کش بناتے ہیں؟ آپ کو سب معلوم ہے۔ آپ کو فیکٹریاں بھی پتا ہے جہاں سے خود کو دھماکے کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، وہ جو فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں انہیں روکو، انہیں بند کرو، انہیں ختم کرو۔ لیکن کیوں ختم کریں گے؟ اس لیے کہ اگر ختم کر دیا جائے گا تو عالمی سطح پر دہشت گردی کا مقابلہ شمار کرنے والا ملک کیسے شمار ہوگا؟ عالمی سطح پر عالمی سطح سے کچھ بٹورنے کی دکانیں کیسے کھلی نہیں کھلے گی؟ یہ تو دکانیں چل رہی ہیں، مر رہے یہ عددار، شہید ہو رہے یہ غمخوار، مارے جا رہا ہے عام شہری، انہیں کیا فکر؟ لہذا اس ملک میں جو سیاست ہے اس سیاست کو بہتر کرنے اور بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ گزشتہ چند سالوں کے اندر کچھ جمہوری اقدار کی بہتری آئی ہے، کچھ آئندہ 10 سال کے بعد اگر یہ سلسلہ بہتر رہے تو شاید 10 سال کے بعد کوئی اچھا نتیجہ نکل سکے گا، لیکن مسلسل حالات کی خرابی، پھر جو طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ وہ بند کر دو اور یہ بند کر دو، سلام ہو نظرداروں پر، یہی نہیں ہر مجلس میں بھرپور شرکت ہے، ہر مجلس میں بھرپور شرکت ہے۔ خیال نہیں آتا انہیں کہ یہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، یہ اچھے شہری بھی ہیں، یہ افسران بھی ہیں، یہ اس ملک کے بانی بھی ہیں، اس ملک کے محافظ بھی ہیں، پورے سال میں یہ 10 دن ان کی عقیدت کے اظہار کے دن ہیں۔ تم کبھی سی این جی بند کر دیتے ہو، کبھی تم موٹر سائیکلوں پر پابندی کی بات کرتے ہو، کبھی تم رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو، کبھی تو کوئی ہمدردی دکھاؤ، کبھی تو کوئی ان کا کوئی ساتھ دیا جائے، لیکن نہیں عزیزان گرامی، یہ تمام تر پابندیوں کے باوجود ایک روح ہے اس قوم کے اندر جسے مارا نہیں جا سکتا، جسے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور وہ روح، وہ جذبہ حسینی جذبہ ہے۔ لہذا ذرا بدرسانی کریں، ذرا غور کریں۔ آج 7 محرم ہے، ابھی کل اور پرسوں اپنے سے 4 دن ہمارے باقی ہیں، اور ہم تو کبھی سے اس سیاست کو اپنانے والے نہیں رہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ورنہ اگر یہ بات ہو کہ جس کا زور زیادہ وہ بات منوا لے تو یہ بات شاید اوروں سے زیادہ ہمیں اچھی آتی ہو۔ میرے مولا نے فرمایا تھا یہ جو امیر شام کر رہا ہے یہ سیاست نہیں ہے، شیطنت ہے۔ لَوْلَا-الدِّينُ وَالتُّقَىٰ لَكُنتُ الْعَرَبَ، اگر دین اور تقویٰ نہ ہوتا تو ان سے زیادہ چالیں جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر دین نہ روکے ہمیں، اگر تقویٰ نہ روکے ہمیں تو اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ تربیت ہو۔ اب میں سبھا پر رہتا ہوں، اپنے قوم کے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہر جگہ سے ایک ہی آواز ہے، کب تک مریں گے؟ ہمارے اتنے جنازے ہوئے ہیں، اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، روزانہ شہادتیں، روزانہ جنازے، اور یہ جوان جس کی طبیعت کے اندر غصہ اور جذبہ ہے، جس کے مزاج کے اندر جلدی ہے، جس کے مزاج میں تحرک ہے، وہ اپنے بزرگوں کی توہین بھی کر دیتا ہے۔ وہ کسی چاراہے پہ کھڑے ہو کر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہاں کرنے کی ہے یہ بات یا نہیں ہے، یہ بات کسی فورم پر کرنے کی ہے، یہ بات کسی میٹنگ میں کرنے کی ہے، یہ چاراہے پر بات کرنے کی ہے۔ یہ غصے میں آ کر بعد اوقات اپنے بزرگوں کی توہین بھی کر بیٹھتا ہے۔ میں ان سے بھی مخاطب ہوں، مجھے بتاؤ شیعہ بچانا ہے یا شیعت بچانی ہے؟ شیعت اقدار کا نام ہے، تہذیب کا نام ہے، ثقافت کا نام ہے۔ یہ کربلا کا واقعہ، یہ امام حسین کی قربانی، یہ اقدار کی قربانی، اقدار کے لیے قربانی تھی، تہذیب کے لیے قربانی تھی۔ شیعت کو سمجھو، شیعہ مخالف لوگوں،
شیعت اسلام کی ایک بہترین تصویر کا نام ہے. شیعت کسی فرقے کا نام نہیں ہے. شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے, فرقہ بند نہیں ہے. شیعت ایک بہترین تصویر اسلام ہے. نبی مکرم نے جس مذہب کی بنیاد رکھی اسے شیعت کہا جاتا ہے. یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون. اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب رہیں گے. 100 سے زیادہ حدیث میرے پاس موجود ہے جو ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی تمہارے شیعہ میرے ساتھ جنت میں رہتے. کسی مذہب کا نام پیغمبر نے لیا یا نہیں لیا مجھے نہیں معلوم, لیکن شیعہ نام پیغمبر نے لیا ہے. اپنی زبان مبارک پر یہ نام لیا یا علی تمہارے شیعہ کامیاب رہیں گے, یا علی تمہارے شیعہ ناکام نہیں ہوں گے, یا علی تمہارے شیعہ جنت میں میرے ساتھ رہیں گے. میرے منبر کے ساتھ جب قیامت میں میرا منبر لگے گا تو میرے منبر کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ تمہارے شیعہ ہوں گے. تمہارے شیعہ کو میں اپنے ساتھ پڑوس میں رکھوں گا, جنت میں رکھوں گا. شیعت اسلام کی بہترین تصویر کا نام. سکے کے 2 رخ ہیں, ایک کو اسلام کہتے ہیں, ایک کو شیعت کہتے ہیں. یہ 2 چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں. جس طرح سکے کے اوپر ایک جانب مونوگرام بنا ہوتا ہے, لوگو بنا ہوتا ہے, اور ایک جانب مالیت لکھی ہوتی ہے. اسلام وہ لوگو اور علامت ہے اور شیعت وہ مالیت ہے. ہر دور میں اسلام کی صحیح تصویر اگر کوئی پیش کر رہا ہے تو وہ اہل بیت کا چاہنے والا پیش کر رہا ہے. ایک تاریخ ہے, میرا موضوع شیعت کی تاریخ نہیں ہے اور یہ جگہ بھی نہیں ہے. میں ان دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ برادران اہل سنت کے مجلس میں بیٹھے ہیں. میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ ذرا دین بھی تو اپنی وسیع کرو, سوچو بھی تو صحیح. اسلام کی بہترین تصویر اقدار تہذیب, کربلا تہذیب کی جگہ ہے. کربلا بتا ہوئی ہے تہذیب کے لیے, اقدار کے لیے, ثقافت کے لیے, اور ثقافت کی خاطر قربانیاں دی جاتی ہیں. ثقافت کی خاطر, تہذیب کی خاطر جانیں دی جاتی ہیں, جانیں بچائی نہیں جاتی ہیں. کبھی میسج چلتا ہے کہ کب تک مریں گے, یہ کہاں ہے لیڈران, یہ کہاں ہے قائدین. بھائی پورا حمل تو جب ہوگا جب امام آئیں گے, ورنہ کسی امام کے زمانے میں شیعہ محفوظ نہیں ہے. کسی میں دم ہے سمجھ جاؤں گا. ہر ڈرائنگ روم کا ایک ہی موضوع ہے, ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی ہے, پاکستان میں قیادت کا فرمان ہے, پاکستان میں قیادت کا فرمان ہے. عزیزان گرامی, پاکستان میں قیادت کا فرمان ہے یا نہیں, تکرار کر رہا ہوں اسی نمبر سے دوبارہ یہ جملہ. پاکستان میں اطاعت کا فرمان ہے, یہ نظر آتا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں, بزرگوں سے مخاطب ہوں. جوان کی طبیعت کے اندر ہے غصہ, جذبہ, چاہتا ہے یہ ہے کہ وہ خون ٹپکتا ہوا نہ دیکھے, لیکن نہیں عزیزوں, ہم جنازہ اٹھائیں گے, موڑ کر کے کہیں گے کہ یہ دل حسین کے لیے ہے. ہماری درس گاہ, ہماری درس گاہ, قصیدہ راستہ کیا حسین. عزاداری امام حسین قرآن و کتاب ہے, سارا حیدری. سمجھ کیا ہوگا جی نگرانی, میں ان سے مخاطب ہوں, خبردار, جب کوئی حادثہ ہو تو آپ کا کام نہیں ہونا چاہتا. جن اداروں کا, جن شعبوں کا کام ہے وہ کیا دیجیے, آپ اور میں وہاں جا کے بگاڑیں گے, بنائیں گے نہیں. لائن فورسز کے اداروں کا کام ہے وہاں پہنچنا, آپ کی اپنی تنظیموں کا کام ہے وہاں پہنچنا, آپ کے اسکاؤٹس کا کام ہے وہاں پہنچنا, آپ کے رضاکاروں کا کام ہے وہاں پہنچنا. آپ نہ جائیے وہاں, آپ وہاں جا کر تکلیف دیں گے, پریشانی بڑھائیں گے. جن کا جو کام ہے اسے کرنے دیجیے. اگر کسی کے کام میں رکھنا اندازی کی جائے تو وہاں سے بگاڑ آ جاتا ہے. جملہ کر رہا ہوں آپ کی جماعتوں کے لیے,
شیعہ کبھی بھی کسی کا کام اپنے اوپر نہیں دیتا، اس لیے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہی اس پر ہے، سفیدے نے جو کچھ کیا وہ کسی کا کام کسی اور نے لے لیا تھا۔ ہماری تو تہذیب میں نہیں ہے کہ ہم کسی کا کام اپنے اوپر لیں، جس کا کام ہے اسے کرنے دیا جائے تاکہ معاملات آگے بڑھے۔ اور اب انداز ان دشمنوں کا یہی ہے کہ کچھ دیر کے بعد پھر ایک اور حرکت، پھر ایک اور بھلاؤں سازش، پھر ایک اور حملہ، پھر ایک اور دشمنی کا اظہار۔ لہٰذا آپ کا ہمارا کام آ جانا نہیں ہے، جن کا کام ہے وہ پہنچتے ہیں انہیں پہنچنے دیجیے، کام کرنے دیجیے، ان کے کاموں میں رکاوٹ نہ ڈالیے۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ لوگ جو دور دراز کے مرکز میں آتے ہیں مجلس سننے کے لیے اور ان کے پاس وہی جو پہیے والی سواری ہے اس پر پابندی ہو جائے گی تو کیا کریں گے آپ؟ بولیے، بات کیجیے۔ اگر ان دو پہیے کی سواری پر پابندی ہو جاتی ہے تو اس مجلس کے اندر، اس جلوس کے اندر اس یا حسین کی سباؤں میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ دل کا جواب دیجیے، مل کا جواب۔ اور کسی طرح کی پابندی لگانے سے پہلے ان ذمہ داروں کو اس کے تدارک کا بھی سوچنا ہوگا۔ دیکھیے، شیعہ ذریعہ ہے شیعت کے تحفظ کا، ہم اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے رسولوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جو آج ہمارے اوپر اتنی گفتگو ہے نا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو مختلف چینل ہماری مجالس کو دکھا رہے ہیں، مختلف رسانے جو ہماری مجالس کو دکھا رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو آج مختلف رسانوں سے ان عزاداروں کو دکھایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اربوں خربوں عزادار ہیں جو امام حسین کی عزاداری بنا رہے ہیں۔ یہ پاگل ہو جاتی ہے دنیا کہ یہ کون ہے کہ جو اپنے آپ کو بھلا کر، مٹا کر، فراموش کر کے فرش اعلیٰ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ہم پر حملہ کرنے والا کہاں سے آئے گا اور کیا کرے گا، یہ اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے۔ ایک عہد کیا ہے اس قوم نے حسین ابن علی سے، اور اس عہد کو پورا کرنے کی ایک تصویر مجلس سے بھرپور شرکت، جلوسوں میں بھرپور شرکت، یا حسین کی صداؤں میں بھرپور شرکت۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے دشمن کو گولی کے جواب سے گولی مار کر نہیں ہرا سکتے، ہم اپنے دشمن کو گولی کے جواب پر اپنے نظریے پر باطل بیٹھ کر ہرا سکتے ہیں۔ ہم اپنے نظریے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اس عزاداری امام حسین کو ترک نہیں کریں گے۔ یہ ایک عہد ہے جو ہم نے حسین ابن علی سے کیا ہے، اور آپ یقین جانیے جب ایک شہید گرتا ہے تو حسین ابن علی کی نگاہیں اس کی طرف آتی ہیں۔ یہ مت کہیے کہ شہادت کے بعد تو پوچھنے والا نہیں ہے، اگرچہ الحمدللہ یہ جملہ بھی اب پرانا ہو گیا کہ کام نہیں ہو رہا۔ ہماری قوم میں جس انداز سے اس وقت کام ہو رہا ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوا، جتنے اس وقت ادارے کام کر رہے ہیں ماضی میں کبھی نہیں ہوا، جتنا منظم آج آپ ہیں اتنے ماضی میں کبھی نہیں تھے آپ۔ اداروں کی کثرت بری نہیں ہے، اداروں میں ہم آہنگی ہونا ضروری ہے۔ بننے دیجیے ادارے، بننے دیجیے ادارے، ادارے لڑے نہیں، یہ کمال ہوگا۔ اور الحمدللہ کوئی لڑائی نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ سلام ہو صاحب اس اسکاؤٹ آپ کا کونسل پر، بوتراف پر، حسینی پر، حیدری پر، یہ 2000 سے زیادہ تربیت یافتہ اسکاؤٹ جو اپنے خدمات کو پورے شہر میں ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شہید فاؤنڈیشن، JDC جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل، اس کے علاوہ ہمارے اور شعبہ جات اور ادارے جو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ ماضی میں کبھی اتنا منظم، پنجاب میں چلے جائیے، سندھ اندور سندھ چلے جائیے، سرحد اور بلوچستان چلے جائیے، پورے ملک کے اندر جس انداز سے اس وقت کام ہے ماضی میں کبھی ہماری قوم کی بہتری کے کام نہیں ہوئے۔ یہ کس میں؟ یہ آپ کی مظلومیت میں آپ کو ترقی عطا کی۔ مارو کیسے مارو گے، کتنا مارو گے؟ اس لیے کہ ہم تو جانتے ہی ہیں کہ جتنا تم ہمیں مارو گے اتنا ہمارا تعارف بڑھے گا، اتنی ہماری شناخت بڑھے گی، اتنی ہماری حیات بڑھے گی۔ میں نے جو جملہ کہا تھا نا کہ ہمارا دشمن بہت بے وقوف ہے،
ہمارا دشمن جانتا نہیں ہے کہ کس سے مقابلہ ہے. اگر دشمن سمجھدار ہوتا نا تو یہ رویہ نہیں اپناتا جو رویہ اس نے مارنے کا اور تشدد کا اپنایا ہے. کبھی بھی تشدد سے عزیزان گرامی کوئی قوم مٹائی نہیں جا سکتی. اگر کوئی قوم کو نظریہ مٹایا جا سکتا ہے تو وہ نظریے سے مٹایا جا سکتا ہے, تشدد سے نہیں مٹایا جا سکتا. لیکن انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس نظریہ نہیں ہے, انہیں معلوم ہے ان کے پاس کچھ بات کہنے کو نہیں ہے, کچھ بات کہنے کو نہیں ہے, لہذا خود کچھ دھماکوں کے ذریعے اس میں کتنی خطا اداروں کی ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اور کتنی خطا ہمارے ذمہ داروں کی ہے وہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ عالمی طور پر پاکستان کی سالمیت کو ٹھیس پہنچانے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے ساری سازشیں ہیں. آج جو اجلاس 8 ممالک کے سربراہوں کا ہو رہا ہے, اس اجلاس کے اندر عزیزو شاید ان دھماکوں کا تعلق اس اجلاس کے سمولاش کرنے سے بھی ہو, اس لیے کہ تاثر جائے, تصور جائے عالمی سطح پر کہ ملک کے حالات کیا ہیں. لیکن نہیں, ہم ایک عہد بہت پہلے کر چکے ہیں, اسے تجدید کر رہے ہیں. پاکستان کی حفاظت, پاکستان کی بقا, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی ترقی کوئی سوچتا ہو یا نہ سوچتا ہو, امام حسین کے علیحدہ سوچتے ہیں. جس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی ہم نے پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کی, ہم نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور عظمت کی بات کی ہے. عزیز علیہ ما عنتم, میرا نبی تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے. جب ایک کلمہ وہ مارا جاتا ہے تو نبی کی روح پریشان ہوتی ہے, نبی افسردہ ہو جاتے ہیں. اور وہ کہ جس نے کالے کپڑے پہنے ہیں, وہ کہ جس کی زبان پہ حسین حسین ہو, وہ جس کے ہاتھ میں علم عباس ہو, وہ امام حسین کی عزاداری میں خود کو مصروف کیے ہوئے. اس لیے کہ نبی سے بہت چاہتے ہیں, جو بھی حسین کو چاہتا ہے نبی اسے چاہتے ہیں. گزر رہے ہیں راستے سے, ایک بچے کو اٹھا کر گود میں لے لیا, پیار کیا, شفقت کا اظہار کیا, زمین پر اتار دیا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے, مجھے تو اس سے غرض نہیں کہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے. میرے موضوع کے مطابق گفتگو بنا دے رہی ہے. کہتے ہیں کہ وہ ذوالرحمتین تھے یا حبیب ابن مظاہر تھے جنہیں نبی نے پیار کیا. ایک جگہ سے گزر رہے گھر سے روک میں آیا, وہ بچے کے رونے کی آواز تھی. نبی نے دروازہ بجا دیا, خاتون دروازہ بجا دیا. حضرت نے فرمایا کہ بچے کی آواز مجھے حسین سے ملتی ہے, اپنے بچے کو خاموش کرواؤ. جناب مسلمان کہتی ہیں کہ پیغمبر نے کہا نا گھر میں آرام ہے, کسی کو آنے نہ دینا. کچھ دیر بعد 3-4 سالہ حسین دروازے پر آ گئے. نانی نے روک دیا, حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں. ایک جملہ کہا ہوا حسین نے, نانی نے میرے لیے بھی کہا تھا کہ حسین کو نہیں آنے دیا. کیا تمہارے نانا نے کسی کا نام نہیں دیا؟ امام حسین واپس ہو گئے. ابھی چند قدم مڑ کر جا رہے تھے کہ نبی اپنے حجرے سے باہر ہے. نبی کے سر کا ماما نہیں تھا, اب آپ اس پر نہیں دیا. اگر آپ کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے اس کی طرف پڑے ہوئے رکھیے گا. نبی نے کہا ہے مسلمان تم نے حسین کو بتا دیا. چند قدم آگے گئے, امام حسین کو اٹھا کر گئے, پیار کرتے ہوئے حسین کو لے گئے. حضرت فرماتی ہے, بیوی فرماتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز اتنی بڑھ رہی تھی کہ میں مجبور ہو گئی گزرے میں چلی گئی. میں نے کیا دیکھا کہ نبی نے اپنا گریبان کھولا ہوا ہے, اپنے سینے پر اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے. کبھی حسین
حسین کی پیشانی کا بوسہ دلاتے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ دیتے ہیں، اور اس انداز سے رو رہے پیار کرتے کرتے پوچھا اللہ کے رسول آپ کا دل یہ انداز کہ ہے بھی ابھی جبرائیل نے آ کر بتایا ہے اس بچے کو بھوکا پیاسا مار دیا جائے. عزاداروں کی اہمیت کیا ہے؟ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ جب چند لوگ ایک جگہ پر حسین کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں اور اس جگہ کا نام مجلس قرار دے دیتے ہیں تو وہاں فاطمہ زہرا آ جاتے ہیں. فی یدہا خرقۃ الفاظ روایت کے فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک خرقہ ہوتا ہے، ایک رومال ہوتا ہے. بی بی فاطمہ رونے والوں کے آنسو جمع کرتی ہے. کتنی قدر ہے کتنا کیا مقام ہے رونے والے کا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں میرے جب حسین پر رونے والوں کی آوازیں غلط ہوتی ہے تو اللہ وہاں فرشتوں کو نازل کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کا ذکر کر کے اقدار کو آگے بڑھا رہے ہیں، حسین کی قربانی کو زندہ کر رہے ہیں. وہ روایت اداروں بالکل صحیح ہے، اس کی توجیہ اور اس کی تفسیر کی ضرورت ہے کہ جب آنکھ سے ایک آنسو بہتا ہے جس آنسو کا عنوان غیر حسین ہوتا ہے تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ فرش عذاب عرفات سے کم نہیں ہے، یہ فرش عذاب منا سے کم نہیں ہے، یہ فرش عذاب ملتزفہ سے کم نہیں ہے. اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، آیت اللہ جعفر شوشتری کے الفاظ. تو فرماتے ہیں کہ فرش عذاب بچ جاتا ہے تو وہ فرش عذاب پر حقیقت میدان عرفات کی حیثیت پاتا ہے. حضرت آیت اللہ جوابی حملی فرماتے ہیں، مستحدین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مجلس سے عزا میں آ کر بیٹھے مجلس سے پہلے اگر تمہیں معلوم تھا کہ یہ گناہگار ہے تو مجلس میں آ جانے کے بعد تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ گناہگار ہے. اس لیے کہ حسین کے اوپر ہو رہا ہے اس نے کیا معلوم کہ اللہ سے ڈر لگا دی ہے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطاکار ہوں، لیکن آج تیرے حسین کی مجلس میں آیا ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور اب رشتہ حسین کا اور اس عزادار کا بنے گا. تم کیسے اسے گناہگار کر رہے ہو؟ کیا معلوم کہ مجلس اعظم میں بیٹھنے کے بعد اس نے توبہ کر دی ہو اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے اگر اس کی آنکھوں سے آنسو بنتا ہے. اللہ کو آنکھیں جب نم ہو جاتی ہیں اور جب توبہ کی جائے تو اللہ کو توبہ ضرور قبول کرتا ہے جو گیلی آنکھوں کے ساتھ نم آنکھوں کے ساتھ توبہ کی جا رہی ہے. ان اداروں کا مقام کچھ کرنے کے یہ وہ جگہ عرفات سے کم جگہ نہیں ہے، یہ منا ہے قربانی کی جگہ ہے. وہ کوئی اور ہوگا جو قربانی کے لیے جانور خریدتا ہوگا، یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرتا ہے. یہ سرزمین، یہ میدان، یہ لشکر باغ، یہ عزاداری کی جگہیں، یہ امام بارگاہ، یہ سرزمین منا سے کم نہیں ہے. یہ سب بیٹھنے والے قربانی کے لیے ہے، یہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ہے. اور عزاداروں جو اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہو جائیں تو میں اسے بہت دیر رکھتا ہے. تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے؟ حسین نے جسے بھی ساتھ رکھا ہے اسے مرنے کا جذبہ دیا ہے، اسے شہادت کا جذبہ دیا ہے. حسینی جینے کے لیے نہیں جیتا، حسینی مرنے کے لیے جیتا ہے، نظریے کی بقا کی خاطر جیتا ہے، وہ اپنے عقیدے کی بقا کی خاطر جیتا ہے. کون ہے کہ جو میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے؟ امام حسین کی آج بھی بات آ رہی ہے جو اپنے آپ سے گزشت کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ سے گزر جانا چاہتا ہے کل یرحل معانا. امام حسین فرماتا ہے وہ آ جائے میرے پاس. آج بھی حسین نبی کی پکار ہے، سلام ہو ان شہزادوں پر جنہوں نے ہمیں موت کا تصور دیا. خبردار تم ہم غیر کے اوپر بولے ہو اور تم موت سے ڈرتے ہو. خبردار تم کافر بنے ہو. چچا جان میرا نام بھی شہداء کربلا کی فہرست میں ہے. ساتھ محرم میں لگا آج پاکستان اور ہندوستان کے اداروں میں ایک رسم ہے کہ شہداء کربلا میں حضرت قاسم
اگرچہ سب لوگ عاشورہ شہید ہوئے لیکن ہم نے ایام میں شہادتوں کو تقسیم کر کے تاکہ ہم شہادتوں کا بیان مفصل کر سکیں. آ گئے تو سب کے پاس 13 سال کا میرا نام بھی شہداء کربلا کی فہرست میں ہے. امام حسین نے جملہ ارشاد فرمایا اور وہ جملہ یہ تھا کہ قاسم تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. اور جب یہ جملہ سنا تو تاریخ کہتی ہے کہ قاسم بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوئے ہیں. چچا کیا یہ دشمن یہ یزیدی لشکر خیموں میں گھسائے گا؟ امام حسین نے جب دیکھا کہ غیرت ہاشمی اجاگر ہو رہی ہے تو فوراً فرمایا نہیں دیکھا نہیں میں علی اصغر کو لے جاؤں گا. یہ خیمے میں نہیں آئیں گے. یہ جذبہ تھا یہ ہاشمی جرأت تھی. فرمانے لگے مجال ہے ان کی کہ یہ خیمے میں آ گئے. جب امام حسین نے یہ فرما دیا قاسم تمہارا نام کیا؟ علی اصغر کا نام بھی شہداء کربلا ہے. تب جناب قاسم چلے گئے. لیکن اگرچہ یہ ایک دن پہلے کی بات ہے جب روز عاشورہ نمودار ہوا. جب روز نمودار ہوا جب دن نکلا تو جناب قاسم 3 مرتبہ امام حسین کے پاس ہے. چچا جان میں کب جاؤں گا مجھے کب بھیجیں گے؟ اور ہر مرتبہ امام فرماتے تھے قاسم واپس چلے جاؤ. قاسم اپنے ماں کے پاس واپس چلے جاؤ. قاسم کچھ دیر کے بعد آنا. جب 3 مرتبہ حسین نے لوٹا دیا تو اپنی ماں کے قریب جا کر بیٹھ گئے. ماں مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے. اللہ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑے گزارو. جب آپ کی آوازیں بلند ہوگی امام جعفر صادق کی خاص دعائیں حاصل ہوگی. فرمانے لگے اماں مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے. تو جناب انہیں پروان نے فوراً کچھ سوچنا شروع کیا. قاسم مجھے یاد آ گیا تمہارے بابا حسن نے مجھے تحریر لکھ کر دی تھی. اے انہیں پروان یہ تحریر اپنے پاس رکھ لو. اگر کربلا میں تمہیں مدد کی ضرورت ہو تمہیں کوئی مشکل ہو رہی ہو تو اس تحریر کو کھول کر دیکھ لینا. جیسے اس تحریر کو کھولا تو حسین کے نام میں خط تھا. کہا ہے قاسم جاؤ اپنے چچا کو یہ خط جا کر دے دو. جناب قاسم اداروں گئے ہیں امام حسین کی خدمت میں. آگے بڑھ کر کہا چچا جان یہ خط ہے. امام حسین نے جیسے ہی اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا آنکھوں سے لگایا اور جناب قاسم کو دیکھ کر فرمانے لگے قاسم تم لے آئے اپنے لیے تحریر. لکھا ہوا پاتا ہے بھائی حسین کربلا میں آپ پر قربان ہونے کے لیے نہیں رہوں گا مگر میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کرے گا. جناب قاسم امام حسین سے نپٹ کر اتنے رہے. امام حسین قاسم کو سینے سے لگا کر اتنا رہے کہ دونوں گز کھا کر زمین پر گر گئے. یہ واقعہ ایک ہی دفعہ پیش آیا ہے کربلا کی تاریخ میں. امام حسین اور جناب قاسم اتنا گریہ کر رہے ہیں. امام حسن کو یاد کر رہے ہیں امام حسین کہ زمین کربلا پر غلط کھا کر دے گئے. بھائی بھی بے ہوش ہے بھتیجا بھی بے ہوش ہے. زینب کبریٰ سرحانے بیٹھی ہے. ارے زینب کیا کرے انہیں بیدار کرنے کے لیے پانی نہیں ہے زینب کے پاس. اگر نہیں زینب نے گریہ شروع کیا ہو جب زینب کے آنسو ٹپکے ہو اسے ان کی آنکھیں کھلی اے بہن زینب ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے. اللہ خدا کسی غم اللہ جناب قاسم کو آمادہ کیا جناب قاسم کو آمادہ کیا اور اس انداز سے آمادہ کیا کہ آپ نے امامے کے 2 حصے کیے. ایک سے نقاب لگائی اور ایک کا پیراہن بنا دیا اور اپنے بھتیجے کو گھوڑے پر بٹھانے لگے. کہا بھائی عباس قاسم کو بٹھاؤ گھوڑے پر. بھائی میرے بھائی حسن کی نشانی ہے اسے آمادہ کرو اسے سجاؤ اور اسے پھر میدان کربلا میں روانہ کرو. جیسے ہی جناب عباس نے چاہا جناب قاسم کو گھوڑے پر بٹھائے. جناب قاسم کمسنی کی وجہ سے آپ کے پیر رکابوں تک نہیں آ رہے تھے. حضرت عباس نے رکابوں کو کاٹا اور چھوٹا کر کے پیروں کو رکابوں میں دیا. اگر جس کا بدن اتنا چھوٹا ہو جو بہت کمسن ہو اسے اس انداز سے سجانے کے بعد جب روانہ کر دیا نا امام حسین نے تو جناب قاسم نے میدان کربلا میں جانے کے بعد جو دشمن کو پکارا ہے تو حضرت قاسم نے حضرت شامی کے 3 پہلوان بیٹوں کو کنار کیا. جب تینوں بیٹے اس کے مر گئے تو پھر ایک مرتبہ غصے کی کیفیت میں باہر آیا. بہت بڑا پہلوان تھا تاریخ عرب کا حضرت شامی. آگے بڑھ کر جناب قاسم پر حملہ کرنا چاہا. امام حسین نے کرسی چھوڑ دی. عباس کو آواز دی عباس میرے بھتیجے کا مقابلہ اس پہلوان کے ساتھ ہے.
حفاظت پایا اور رضا کے شانی کو بھی گمنار کر دیا. جب اس پہلوان کو بھی گمنار کر دیا تو قاسم تھے جو میدان کربلا میں چلے تھے. ہزاروں کا لشکر بھاگتا دکھائی دے رہا تھا. ایک ظالم نے جناب قاسم کو گرد مارا, سر پر گرد کا لگنا تھا. جناب قاسم زمین کی طرف آئے, آواز دی چچا میری مدد کیجیے گا. ہزاروں واحد مرحلہ ایک ہی دفعہ ہوا ایسا کہ جب جناب قاسم نے مدد کے لیے پکارا تو امام حسین گنجنا پر بیٹھے اور بے ساختہ اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا اور اس انداز سے بھاگتے دوڑتے ہوا گھوڑا جا رہا تھا اور حسین نظر پڑھ رہے تھے. تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے, تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے, یہ کہہ کر حسین کہہ رہے تھے. فوج اشتیا یہ سمجھی کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے, فوج یزیدی یہ سمجھی کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے. فوج ڈر کے مارے یہاں کے گھوڑے وہاں مارے, وہاں کے گھوڑے یہاں آئے, قاتل پامال ہونے لگے. آواز دی چچا حضرت اللہ چچا میری مدد کیجیے گا. حسین بھتیجے کے لاشیں پر آئے لیکن ہزاروں دیر ہو چکی تھی. میرے مولا نے پامال لاشیں دیکھا اور یہ مرثیہ پڑھا, اے قاسم تیرے چچا پر گرا ہے, تم مدد کو پکارے اور تیرا چچا مدد نہ کر سکے. ہزاروں لاشا کیسے لائے, پامال لاشا کیسے لائے, اس کا بیان بڑا مشکل ہے. مگر حسین جب لاشا لے کر آ گئے, جنگ شہیدہ میں رکھ دیا. آپ نے بہت گریا کر لیا, دو جملے آپ سنیں گے. جنگ شہیدہ میں رکھ دیا تو آواز دی بہن زینب بھابھی ان میں گھروا کے بلا رہا ہوں. میں ان کی نشانی لے آیا, میں ان کی قربانی لے آیا, میں ان کی جانب سے جو قربانی ہے اسے کربلا سے اٹھا کر لے آیا. جناب ان میں فرما نہیں مل رہی ہے ہزاروں, خیموں میں دیکھ لیا نہیں ملی, ہر جگہ ڈھونڈ لیا نہیں ملی. کیا دیکھا کہ خیمے کے باہر ایک پشت خیمہ پر پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ کے حضور شکرانہ ادا کر رہے ہیں. یا اللہ اگر قاسم قربانی نہ دیتا تو کیسا نہ ہوتا کہ لوگ کہتے ماں غیر خاندان کی تھی. اللہ بلا کر میں آئی جناب زینب بھابھی چلیے حسین بلا رہے ہیں. آپ نے بہت گریا کیا, ایک جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے. لے آئے جناب ام فروا کو. جناب ام فروا نے اپنے بچے کو غور سے دیکھا, سامنے حسین کھڑے ہیں. امام حسین کو دیکھ کر فرمانے لگے بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا توتا چاہیے. بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام حسین نے نہیں پوچھا بھابھی کیا کریں گی, جناب زینب نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی. امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جو قاسم کا تھا وہ ان کی ماں کے حوالے کر دیا. عزیزاروں یہ کرتا کیسے کیسے سنبھالا, یہ کہاں کہاں سے جناب ان نے فرمانے سنبھالا. یہ راز جب کھلا کہ جب یہ قافلہ رہائی کے بعد مدینے پہنچا, جیسے ہی خبر امام حسن قریب آنے لگی, جناب رواجے والے فرما نے اپنے سینے سے گجری لگائی ہوئی تھی, اس گجری کو کھولا, خون بھرا کنڈا نکالا, خبر حسن پر پھیلا دیا. اے میرے بھائی تمہارے بچے کی نشانی لائی, پانچ رکنے میں بڑے حسن آ گئے. پاکستان کی حفاظت